ہم چونکہ منہج وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، لڑائی نہیں، فساد نہیں، جھگڑا نہیں، گالیاں نہیں، صرف ایک بات کر لیں، جو کروڑوں روپے اس مہینے کے شروع سے لگانے لگ گئے ہیں، صرف اتنا بتا دیں، ان سے پوچھ لیں بھئی عید میلاد النبی یہ نیکی ہے کہ برائی؟ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہیں گے نیکی ہے۔ ٹھیک ہے نیکی ہے، اچھا اس نیکی کا اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ سادہ سا سوال ہے۔ اگر وہ کہتا کہ پتا نہیں تھا، نعوذ باللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو پتا نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ وہی تو ختم ہوگی، وہی تو ختم ہو گئی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اور اگر پتا تھا، یہ بتائیں پھر اس نیکی کو اللہ کے رسول نے اپنی امت کو بتایا کہ نہیں؟ ہم چونکہ منہج وہ رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فساد نہیں۔ ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں، میری چھوٹی سی معلومات کے مطابق قریب 150 کلو سونا اور 600 کلو ریشم اس میں لگایا جاتا ہے، اور کروڑوں روپے لگائے جاتے، ایک سال تک اس کو بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے اور ہر سال نیا چڑھایا جاتا ہے۔ نیکی ہے یا نہیں؟ ظاہر بات آپ کہیں گے نیکی ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نیکی کے بارے میں معلوم تھا یا نہیں؟ اگر نہیں معلوم تھا تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اور اگر معلوم تھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں نہیں، کیا کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب دیں۔ کہا گا بتایا ہے تو کوئی حدیث دکھا دو۔ بخاری سے لے کے ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے پاس مدرسے میں آ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گا۔ ایک مرتبہ آ کے پورے قرآن میں کوئی ایک آیت یا کسی حدیث کی کتاب میں، بخاری میں بھی باب العیدین آئے گا، 2 عیدوں کا بیان، مسلم میں بھی، ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی، جتنی کتابیں ہیں۔ اور تعجب کی بات ہے، چلو حدیث کی کتابوں میں نہیں، کسی فقہ کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیں، چلو کنز قدوری میں کوئی عید میلاد النبی کا باب باندھا ہو کسی عالم نے، یا کسی ہدایہ کے اندر باندھا ہو، یا کسی شرح وقایہ میں کوئی اس کی بات کی گئی ہو، ایک باب، ایک حدیث اگر مل جائے تو یار آخر چلو میں تو کمزور ہوا، آپ تو ایمان کے کمزور نہیں ہے، آپ تو اللہ کے فضل سے سب سے۔ اگر بتایا ہو تو قرآن کی کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو داود میں، کہیں تو کوئی حدیث ہوگی نا یار۔ چلیے وہ حدیث بتا دیجئے، لیکن وہ حدیث کہیں پر بھی ملے گی نہیں آپ کو۔ تو جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ کیوں کرتے ہو یار؟ چلیے ٹھیک ہے، ہم کو تو آپ بدعتی، مشرک، قبر پرست کہہ دیتے ہو، آپ تو اپنے آپ کو بہت بڑا ایمان والا تصور کرتے ہو۔ چلو بتاؤ نا یار، کہیں تو ہوگا، کسی جگہ تو ہوگا لکھا ہوا، تو چلیے بتا دیجئے۔ چلو میں تو کمزور ہوا، آپ تو ایمان کے کمزور نہیں ہے، آپ تو اللہ کے فضل سے سب سے آگے جلوس نکالیں گے۔ میرا ایمان ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے اپنے پیغمبر کی محبت دی ہے۔ الحمدللہ، یہ بھی خوب کہی آپ نے کہ آپ کمزور ایمان والے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک تو آپ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ آپ کا ایمان ہے کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے محبت دی ہے۔ سبحان اللہ، حق وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ تو میں آپ سے جو سوال کر رہا تھا اس سوال کا جواب دیں۔ ہمارے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ہم اسی سوال پر اکتفا کرتے ہیں کہ چلے بتا دیجئے۔ تو کہیں تو ہوگا، کسی جگہ تو ہوگا جہاں پر خانہ کعبہ پر جو غلاف، آپ اتنا قیمتی غلاف اتنے پیسے لگا کر کے لگاتے ہیں، تو کہیں تو لکھا ہوگا، تو اس کا جواب عطا فرما دیں آپ۔ اور اس پر اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ سے بہت سارے سوالات اور بھی پوچھ سکتا ہوں، لیکن ایک ہی سوال پر اکتفا کر رہا ہوں۔
सादा से सवाल, नेकी है कि बुराई? नेकी है जी। इस नेकी का इल्म अल्लाह के प्यारे पैगंबर को पता था कि नहीं? पता था। पता था तो उम्मत को रहनुमाई दी है या खुद किया है? किया है तो दिखा दे, नहीं किया तो फिर अल्लाह से डर जाए। सादा सी एक कहानी है जिसको आप बड़े आराम से मुकम्मल कर सकते हैं। सादा सा सवाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस नेकी के बारे में पता था या नहीं? खाने काबा पर जो गिलाफ चढ़ाया जाता है, अगर पता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया या नहीं? अगर बताया तो किसी हदीस में है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर आप क्यों करते हैं ऐसे काम? आप इस काम को छोड़ दें, इसलिए कि इस काम के करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सीधा सा तरीक़ा है, हमारा मानना ये है जिस काम का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया है वो काम हम करते हैं। अब उस काम के ज़ुमरे में जितने काम आते हैं वो सारे काम भी जायज़ हो जाते हैं, और जिस काम का हुक्म हमको रसूलुल्लाह ने नहीं दिया है, मना किया है, हम उस काम से रुक जाते हैं। क्योंकि कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। हम आपसे पूछते हैं, खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक कौल बता दीजिए, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, नसाई में, इब्न माजा में, किसी हदीस की एक किताब में, कुरान की कोई एक आयत में जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मत मनाना, ये मनाना नाजायज़ है। तो जब रसूलुल्लाह ने नहीं मनाया, चलिए आगे बढ़े। मैं आपसे कह रहा हूँ सहाबा का कौल बता दे, ताबईन का बता दे, बुजुर्गान दीन का बता दे, कंज़ कुदूरी में बता दे, फ़िक़्ह की किसी किताब में बता दे, इसी तरह हिदाया में बता दे, शरह वक़ाया में बता दे, कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हो तो आप बता दें। और अगर नहीं लिखा है, नहीं किसी ने कहा है, तो फिर आप क्यों बकवास कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? आपको मनाना हो तो मनाएं, ना मनाना हो तो जो मना रहे हैं उनके दिल में मोहब्बत रसूल है, आपने खुद कहा, तो उनको मनाने दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।